عام طور پر عرب کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عبادت و تبلیغ کے نتیجے میں ابراہیمی دین کی پیروی کرنے والے تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر چلتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اللہ کو بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور ابراہیمی دین کی کچھ نشانیاں باقی رہی، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لوہی سامنے آیا۔ اس کی دیکھ ریکھ بڑے نیک کاموں، صدقہ و خیرات اور دینی معاملوں سے گہری دلچسپی پر ہوا تھا، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے بڑے علماء اور بزرگ اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ ایک دن یہ آدمی شام دیش گیا، وہاں پر اس نے مورتی پوجا کو دیکھا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر بھی مورتی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا یہ بھی بہتر ہے اور حق ہے، کیونکہ شام دیش پیغمبروں کی زمین اور آسمانی کتابوں کے اترنے کی جگہ تھی، اور وہ اپنے ساتھ حول بدھ بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر گاڑ دیا اور مکہ والوں کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ مکہ والوں نے اسے مان لیا۔ اس کے بعد حجاز قبیلہ بھی مکہ والوں کی طرح مورتی پوجا کرنے لگا، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے نگہرا اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں مورتی پوجا شروع ہوئی۔ حبل کے علاوہ عرب کے سب سے پرانے بتوں میں سے منات ہے۔ یہ لال ساگر کے تٹ پر قدیت کے قریب مسلل میں گڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نام کا بت وجود میں آیا، پھر نخلا گھاٹی میں عزا کا بت سامنے آیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر قبیلے میں شرک کی زیادتی اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لوہی کے بش میں تھا، اس نے بتایا کہ نوح قوم کے بت یعنی بد، صبا، یاسوب، یاغوس، یعقوب اور نصر زدہ میں دفن ہیں۔ اس خبر پر عمرو بن لوہی زدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہیمہ لایا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں الگ الگ قبیلوں کے حوالے کیا۔ اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکوں نے مسجد حرم کو بھی بت سے بھر دیا، اور جب مکہ جیت لیے گیا تو بیت اللہ کے چاروں اور 360 بت تھے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے اور وہ گرتا جاتا۔ پھر آپ نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرم سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔